وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورہ فجر کی شروع کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. انہی کی روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے ذی الحجہ اور عشرۂ ذی الحجہ کی اعمال اور فضائل سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذی الحجہ یہ اسلامی کیلنڈر اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ جو سب سے آخری مہینہ ہے، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے. ذی الحجہ کے معنی آتے ہیں حج والا مہینہ. ذی الحجہ کے معنی آتے ہیں حج والا مہینہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر حج جیسی اہم ترین عبادت کو رکھا ہے. اس لیے اس مہینے کو ذی الحجہ یا ذی الحجہ کہا جاتا ہے. حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلی چیز ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا، وإقام الصلاۃ. اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا، وإیتاء الزکاۃ. اور چوتھی چیز ہے حج ادا کرنا. اور پانچویں چیز ہے رمضان مبارک کے روزے رکھنا، والحج وصوم رمضان. تو حج جیسی اہم عبادت کو اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر رکھا ہے. اس لیے اس اعتبار سے، اس مناسبت سے اس مہینے کو ذی الحجہ یا ذی الحجہ کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بعض ایسی عبادتیں، مخصوص عبادتیں رکھی ہیں جو اسی مہینے کے اندر ادا کی جا سکتی ہیں. دیگر مہینوں کے اندر یا دیگر ایام کے اندر اگر آدمی ان عبادتوں کو ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا. جیسے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر حج جیسی اہم عبادت رکھی جو اس مہینے کے خاص دنوں میں 5 دنوں میں ہی ادا کی جا سکتی ہے. اگر آدمی ان 5 دنوں کے علاوہ ذی الحجہ کے جو 5 دن ہیں حج کے، ان 5 دنوں کے علاوہ باقی کوئی دنوں کے اندر اگر حج کے ارکان ادا کرنا چاہے اور حج کرنا چاہے تو حج نہیں کر سکتا، وہ حج کرنے والا نہیں کہلائے گا. حالانکہ بیت اللہ شریف بھی موجود ہے، صفا مروہ بھی موجود ہے، مینا بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، میدان عرفات بھی ہے، ہر چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عبادت ہے اس کو جو ذی الحجہ کے مہینے میں اور ذی الحجہ کے خاص 5 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو رکھا ہے. آدمی جب ان 5 دنوں کے اندر 8، 9، 10، 11، 12 ان 5 دنوں کے اندر جب حج کے ارکان کو ادا کرے گا تب وہ حج کرنے والا کہلائے گا. باقی ان 5 دنوں کے علاوہ اگر انسان جو حج کے ارکان کو ادا کرے تو وہ حج کرنے والا نہیں کہلائے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر قربانی جیسی اہم عبادت کو رکھا جو اس مہینے کے 3 دنوں کے اندر ادا کی جاتی ہے، 10، 11، 12. آدمی
اگر قربانی کی عبادت ان 3 دنوں کے علاوہ کرنا چاہے تو اس کو قربانی کی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، وہ قربانی کی عبادت کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایام تشریق، تکبیرات تشریق اللہ تعالیٰ نے اسی دنوں کے اندر رکھے ہیں، ذی الحجہ کے دن کے اندر رکھے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک اللہ تعالیٰ نے تکبیرات تشریق رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے اس مہینے کے اندر کچھ خاص ایسی عبادتیں رکھی ہیں جو اسی مہینے کے اندر ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس مہینے کے علاوہ دیگر مہینوں کے اندر، دیگر ایام کے اندر اپنی عبادتوں کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذی الحجہ کے مہینے کو حکمت والا اور عظمت والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، بنایا، اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے جو مہینوں کی تعداد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے متعین فرمائی، 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے، اکرام والے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی جو گنتی ہے، جو تعداد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ 12 ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا۔ منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے، اکرام والے، عظمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ اور اس کی بات کی تعریف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ لوٹ کر اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ارشاد فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے مہینے ہیں، 3 ان میں سے مہینے لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو حرمت والے مہینے، عظمت والے، اکرام والے جو مہینے بنائے، ان 4 مہینوں میں سے 1 مہینہ کیا ہے؟ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اور اس ذی الحجہ کے مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے شروع کے جو 10 دن رکھے ہیں، پہلا جو عشرہ ہے، وہ پہلا عشرہ جو یہ چل رہا ہے، جو پہلا عشرہ، یہ پہلا عشرہ جو اور بھی زیادہ عظمت والا، اور بھی زیادہ اس کے فضائل اور بھی اس کے اعمال، اللہ تعالیٰ نے اس کے فضائل کو قرآن کے اندر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور اعمال کو حدیث پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھیں، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، دن ہو چاہے رات ہو، سورج ہو، چاند، ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ سال ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں کے ہر مہینے کے 30 دن ہے، ہر دن کے 24 گھنٹے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو اور بعض ایام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت اور رحمت عطا فرما رکھی ہے کہ ان ایام کے اندر اور ان دنوں کے اندر، ان مقامات میں، ان جگہ میں اگر کوئی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ عبادت پر اللہ تعالیٰ زیادہ اجر و انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ انہی ایام میں سے یہ ذی الحجہ کے خاص طور پر یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذی الحجہ کا یہ جو پہلا عشرہ بنایا ہے، یہ جو بڑی فضیلت والا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، سورۃ فجر کے اندر شروع کی جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ان آیتوں کے اندر بھی ذی الحجہ کا جو پہلے 10 دن ہیں ان کی عظمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر کے اندر ارشاد فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اللہ تعالیٰ نے یہاں جو وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور
بہت سارے مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد لیے ہیں، ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ مراد لیا ہے۔ اور ہم آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قسم جو کھائی جاتی ہے اسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے جو چیز عظمت والی ہو، جو چیز احترام والی ہو، جو چیز جو عظمت والی احترام والی ہو اسی کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور بہت سارے مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد لیے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہے، پہلا عشرہ مراد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر ان ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال فضائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ متعدد حدیث کے اندر کئی حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے اعمال اور فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی دنوں کے باقی عام دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں، البتہ اگر کوئی شخص اس طرح جہاد کرے، اپنے جان اور مال کو لے کر اس طرح جہاد کرے کہ پھر وہ جان اور مال کو لے کر واپس نہ آئے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کا جو شروع دن ہے، پہلا جو عشرہ ہے، جو 10 دن ہے شروع کے، ان 10 دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ فضیلت والے ہیں، زیادہ اہمیت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر زیادہ اجر و انعام عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اس پہلے عشرے میں ایک دن کے روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک دن ایک رات جو انسان کا رات میں عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ یعنی ایک دن اگر انسان جو ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں اس میں اگر روزہ رکھتا ہے گویا کہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اور ایک دن اگر اس نے رات کے اندر عبادت کی ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں تو گویا کہ لیلۃ القدر کے اندر اس نے عبادت کی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا روزہ رکھنا یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ جو 1000 دن کے برابر ہے، 1000 دن کے برابر ہے، یعنی 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ 1000 دن کے برابر ہے، گویا کہ اس نے 1000 دن کا روزہ رکھا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ رب العزت جو بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو آگ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد فرماتے ہیں۔ اور یہی عرفہ کا جو دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اسی عرفے کے دن اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل ہونے کی بشارت اللہ تعالیٰ نے سنائی، اور دین اسلام کو پسندیدہ مذہب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرار دیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی، اگر وہ ہمارے مذہب کے بارے میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ وہ آیت ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جو بہت ہی اچھی طرح اس آیت کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ آیت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفہ میں، عرفات کے میدان میں یوم عرفہ میں اور جمعے کے دن میں بروز جمعہ نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع کے جو 10 دن رکھے ہیں ذی الحجہ کے جو شروع کے جو 10 دن رکھے ہیں، یہ جو 10 دن جو بہت ہی اہمیت کے حامل 10 دن ہیں، بڑی فضیلت والے 10 دن ہیں۔ یہ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو ہیں یہ ذی الحجہ کے جو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ کیا ہے، بڑی اہمیت والے 10 دن ہیں، فضیلت والے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی سورۃ فجر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد کے اندر بھی متعدد حدیث کے اندر بھی ان کے اعمال اور فضائل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔
اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کی کیا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ قدردانی کرنا چاہیے اور عبادت میں ہمیں اور آپ کو ان دنوں کے اندر کثرت کرنی چاہیے۔ ان 10 دنوں کے اندر ہم عبادت کی کثرت کریں، ہم ذکر کریں، تلاوت کریں اور اسی طرح کیا کریں نماز پڑھیں اور اسی طرح ہم روزہ رکھیں ان 10 دنوں کے اندر۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے 5 دنوں کے اندر سال کے جو 5 دن ہیں ان 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام فرمایا ہے۔ ان 5 دنوں میں سے ذوالحجہ کے 4 دن ہیں اور ایک دن جو عید کا دن ہے، عید کا ایک دن اور ذوالحجہ کے 4 دن 10 11 12 13 یہ 5 دن جو ایسے ہیں جن دنوں کے اندر کیا ہے انسان کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے حرام ہے۔ ان کے علاوہ انسان جو پورے سال کیا ہے روزہ رکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ تو یہ جو کچھ باتیں تھی ذوالحجہ سے متعلق، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔